مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑے چالاک آدمی ہیں۔ جب ان سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس کا جواب ان کے موقف کے خلاف ہو، ان کے نظریے کے خلاف ہو، ان کے عقیدے کے خلاف ہو، ان کے فرقے کے خلاف ہو، تو وہ جواب کو بڑی چالاکی سے اس انداز میں دیتے ہیں کہ سوال کا جو سوال کیا گیا ہے وہ جواب کہیں دور چلا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی طرف سے ایک نئی بات پیش کر دیتے ہیں کہ سننے والے کو اپنے سوال کا جواب محسوس ہو۔ مثلا انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ترک رفع یدین بھی موجود ہے، یعنی بخاری میں ترک رفع یدین کی حدیث بھی موجود ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری میں ترک رفع یدین بھی موجود ہے۔ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری میں ترک رفع یدین بھی موجود ہے۔ اب انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ صاف جواب دیتے کہ بخاری میں ترک رفع الیدین موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی بخاری شریف میں ترک رفع یدین کی حدیث یا احادیث موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ دو ٹوک اور صاف جواب بنتا تھا۔ لیکن چونکہ ترک رفع یدین انجینئر صاحب کے نزدیک ثابت نہیں ہے، یعنی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنا، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دو رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں، تو انجینئر صاحب کے نزدیک چونکہ ترک رفع یدین ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا انجینئر صاحب نے اس سوال کا جواب یہ نہیں دیا کہ بخاری میں ترک رفع یدین کی حدیث ہے یا نہیں ہے، بلکہ انجینئر صاحب نے پینترا بدلتے ہوئے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے، بخاری میں ترک رفع یدین کا باب نہیں ہے۔ یہ سامنے بخاری پڑھی ہے، کوئی غار میں تو نہیں چلی گئی، بلکہ بخاری سامنے رکھی ہے، اس میں دکھا دو کہ ترک رفع الیدین کا باب کہاں ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے جی، کون سا ترک رفع یدین کا باب موجود ہے؟ کون سا ترک رفع یدین کا باب موجود ہے؟ کہتے کیا ہے؟ بخاری موجود ہے، مطلب کوئی غار پہ ہی ہے کتنے جیسے جا کے کوئی بندہ زیارت کرے گا دی؟ ہاں، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، سوال باب کا نہیں ہوا، سوال یہ ہوا ہے کہ ترک رفع یدین بخاری سے ثابت ہے یا نہیں، یعنی ترک رفع یدین کی حدیث بخاری میں ہے یا نہیں۔ تو آپ کو جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ترک رفع یدین کا باب موجود نہیں ہے۔ کیا ہر مسئلے کا باب موجود ہے بخاری میں؟ جتنے بھی مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، دیگر مسائل، کیا ہر مسئلے کا باب بخاری میں موجود ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، ہر مسئلے کا باب موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح ترک رفع یدین کا بھی باب موجود نہیں ہے بخاری کے اندر، لیکن ترک رفع یدین کی حدیث موجود ہے۔ جی انجینئر صاحب، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ بخاری حدیث نمبر 828 اس کے اندر ترک رفع یدین کا ثبوت ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کا طریقہ بتایا اور سکھایا، اور اس میں صرف تکبیر تحریمہ جو پہلی اللہ اکبر ہے، تکبیر اولیٰ جسے کہتے ہیں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے، حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں تک جو ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یا کان کی جو لو ہے وہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کا تو ذکر ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کا۔ اس کے بعد ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ذکر کیا، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع کا بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، اور پھر قومیں کا بھی بتایا،
پوری نماز کا طریقہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کے علاوہ کسی رفع الیدین کا تذکرہ ابو حمید ساعدی نے نہیں کیا۔ تو محترم، یہ حدیث بخاری میں ہے، نمبر 828 ہے، اس کو ذرا کھول کے دیکھ لیں۔ تو سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ بخاری میں ترک رفع یدین کی حدیث ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 828۔ لیکن چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ بخاری میں تو حدیث موجود ہے، لہٰذا آپ نے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کیا اور پینترا بدلتے ہوئے بجائے ترک رفع یدین کی حدیث کا جواب دینے کے آپ نے یہ فرمایا کہ جی بخاری میں ترک رفع یدین کا باب نہیں ہے، اگر ہے تو ٹائم قیامت تک ہے، مجھے دکھاؤ ترک رفع یدین کا باب کہاں ہے۔ کون سا ترک رفع یدین کا باب موجود ہے؟ کون سا ترک رفع یدین کا باب موجود ہے؟ تو باب کا تو سوال ہی نہیں کیا گیا انجینئر صاحب، سوال حدیث کا کیا گیا، وہ آپ بتائیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔